السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج. وفي رواية أن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اعلان سے واضح ہے کہ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے فتنوں سے کیسے بچے، بلفظ دیگر فتنے سے بچنے کے کیا راستے ہیں۔ قابل احترام دینی بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں فتنوں کی کثرت و بہتات ہے۔ ہر چہار طرف سے فتنوں کی یلغار ہے اور یہ فتنے مختلف نوعیت کے ہیں، جیسے شبہات کے فتنے، شکوک و شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے، خواہشات کے فتنے، عقائد کے فتنے،
مفاہیم و افکار کے فتنے، شرک کے فتنے، بدعات و خرافات کے فتنے، ضلالت و گمراہی کے فتنے، افتراق اور اختلاف کے فتنے، قتل و غارت گری کے فتنے، عورتوں کے فتنے، اہل و عیال کے فتنے اور سوشل میڈیا کے فتنے یعنی موبائل کے فتنے، انٹرنیٹ کے فتنے، فضائیات یعنی مختلف چینلوں کے فتنے اور غرضے کے وہ تمام تر چھوٹے، درمیانے اور بڑے فتنے جن کے آخری زمانے میں اور قرب قیامت میں وقوع پذیر ہونے کی پیش گوئی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، وہ فتنے یکے بعد دیگرے اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ جن فتنوں سے ایک مسلمان کو اپنا دین و ایمان بچانا اور اپنی عفت و عصمت بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ قابل احترام بھائیوں، آج کی اس مجلس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے، آخر وہ اسباب کیا ہیں اور وہ وسائل کیا ہیں جن کو اپنا کر ایک مسلمان ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے فتنہ کا معنی سمجھتے ہیں کہ فتنے کا معنی کیا ہے۔ فتنہ یہ عربی لفظ ہے اور قرآن کریم میں فتنہ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فتنہ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے فتنے کا ایک معنی اختبار، امتحان، ابتلا اور آزمائش کے ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جس کا آغاز میں نے محاضرے کے شروع میں کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے صرف یہ اتنی بات کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش کی بھٹیوں میں تپایا نہیں جائے گا، یا وہ لوگ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو لا یفتنون کا جو معنی یہاں پہ فتنہ سے لیا گیا ہے، لا یفتنون بے معنی مفسرین کہتے ہیں لا یفتنون ای لا یبتلون، لا یبتلون کہ آزمائش کے معنی میں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہاں بھی آیا فتنہ، معنی مفسرین کہتے ہیں ای اختبرنا، یعنی ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور مقصد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں کاذب ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں جو فتنہ کا لفظ ہے وہ اختبار، امتحان، ابتلا اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کے قصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہاں بھی انما نحن فتنہ کا لفظ آیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ لوگ اس کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں دو فرشتوں پر اتاری گئی، اور وہ دونوں فرشتے اس وقت تک لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ یہ صاف صاف کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم لوگ آزمائش کے طور پر بھیجے گئے۔
فلا تکفر، اس لیے کفر نہ کرو۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں بھی فتنے کا معنی، فتنہ جو ہے، لفظ فتنہ آزمائش اور ابتلا کے لیے یا امتحان کے لیے مستعمل ہوا۔ اسی طرح سے فتنہ عذاب کے معنی میں بھی آیا ہوا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ڈرو اس عذاب سے، ڈرو اس فتنے سے، فتنہ بمعنی عذاب ہے یہاں، ڈرو اس عذاب سے، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ جو عذاب صرف ظالموں ہی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی لپٹ میں اور اس کے زد میں ظالم اور غیر ظالم، صالحین، نیک لوگ بھی آ جائیں، نیک وکار لوگ بھی آ جائیں۔ تو یہاں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ بروج میں فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستایا، ظلم کیا، یہ عذاب میں مبتلا کیا۔ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مفسرین کہتے ہیں أَيْ عَذَّبُوهُمْ بِإِحْرَاقِهِمْ بِالنَّارِ، یعنی ان کو آگ سے جلا کر عذاب دیا، گڑھا کھود کر اس میں آگ بھڑکائی گئی اور اس میں ان لوگوں کو داخل کر دیا گیا، جھونک دیا گیا۔ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فتنے کو عذاب کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہاں جو ہے یہ فتنے کے معنی میں، عذاب کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا فتنہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، وقت نہیں ہے مجھے بتلانا ہے کہ فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس لیے ایک بات اور بیان کر کے، فتنہ شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا، فتنہ شرک کے معنی میں بھی آیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفال میں غالباً اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ بمعنی لا تکون فتنہ، ای لا تکون شرک، لا شرک باقی نہ رہے، فتنہ بمعنی یہاں بھی شرک کے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح سے تو یہاں اس آیت میں فتنہ عذاب شرک کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا ہے الفتنة اشد من القتل، الفتنة غالباً سورہ آل عمران میں ہے یا کس جگہ پر وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن الفتنة اشد من القتل اللہ نے کہا، تو فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ یعنی الشرک، مفسرین نے کہا الشرک اشد من القتل، تفسیر کی ہے کہ شرک جو ہے کرنے کا وبال قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہاں فتنہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوستو یہ فتنے کا معنی تھا، اور جو آپ کے سامنے رکھا گیا فتنہ فساد کے معنی میں بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری گفتگو صرف آدھا گھنٹے تک کے لیے محدود ہے، اس لیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ فتنہ ابتلا اور آزمائش کے معنی میں اختبار اور امتحان کے لیے بھی ہے، اور یہ جو فتنے ہیں اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس دور میں فتنوں کی کثرت و بہتات ہے۔ یہ سارے جو فتنے ہیں، فتنے مختلف نوعیت کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فتنے در حقیقت ہماری ابتلا، ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو ان فتنوں سے جو اپنا ایمان ان فتنوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، جو فتنوں سے بچا کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور کون ہے جو ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے دین و ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ ساتھیوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوال ایک لنک بھیجا جا رہا ہے، جو بھائی ہمارے فیس بک پہ ہیں اور جو ہماری تقریر یا گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سوال کا لنک بھیجا جا رہا ہے،
اس میں اپنا سوال موجود ہے اور پھر نام کی جگہ خالی ہے، اپنا نام لکھیے، اور جواب کی جگہ بھی خالی ہے، اجابتوں کا کی جگہ جواب لکھیے وہاں، اور موبائل نمبر کی جگہ اپنا موبائل لکھیے، اور پھر ارسال کا بٹن، جوابات مکمل کر سوال کا جواب دینے کے بعد اور پورا بیان اپنی تفصیل لکھنے کے بعد، نام اور موبائل لکھنے کے بعد ارسال کا بٹن دبا دیجیے، انشاءاللہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا، جیسا کہ میں نے اعلان کیا شروع ہی میں کہ ہماری گفتگو ہے فتنوں سے کیسے بچیں، تو آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنا کر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا، فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا راستہ پہلا یہ ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا، دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ جب ایک مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اعظام اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھے گا، اسلامی تعلیمات کو جانے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوامر اور احکام کو سمجھے گا، تو پھر اس کو ایک ان فتنوں کے بارے میں پتہ ہوگا، اور پھر وہ ان فتنوں سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی ان فتنوں سے متنبہ اور چوکنا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دین اور شریعت کے علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی پہلے خود عمل کرے، اور پھر یعنی پہلے خود ان فتنوں سے بچے جو فتنے بر وقت موجود ہیں، ان فتنوں سے خود بھی بچے، اور پھر بچنے کے بعد دوسروں کو ان فتنوں سے بچنے کی دعوت دے۔ اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے مفید اور نفع بخش نہیں ہے، بلکہ وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے، اور کل قیامت کے دن یہ علم اس کے خلاف حجت بن جائے۔ تو اگر میرے بھائیوں، اگر ہم آراز فتنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کا علم صحابہ اور تابعین اعظام اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق جانیے اور سمجھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ فتنے قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیے گئے ہیں، پھر آپ ان فتنوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی متنبہ کریں گے اور بچنے کی دعوت دیں گے۔ دوسری چیز، فتنوں سے بچنے کا دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے قرآن اور حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یعنی تمسک بالکتاب والسنہ، اعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کو قرآن حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہو گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں رہو، ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان المسلمین تمسکوا بسنت سید المرسلین علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم لما تفرقوا مذاہب شتى وطرائق قددا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے تو لما تفرقوا مذاہب شتى وطرائق قددا، تو کبھی بھی مسلمان مختلف جماعتوں میں مسلکوں میں فرقوں میں نہ بٹے۔ اور میرے بھائیوں، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہا ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عنقریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، عنقریب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان فتنوں سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے، مخرج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب، یعنی فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اللہ کی، اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور فتنوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے بچنے کا اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ بتلایا۔ اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ فتنوں سے نکلنے کا اور فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کے جو مقامات ہیں اور فتنوں کی جو جگہیں ہیں اور اسی طریقے سے وہ فضائی چینلیں جو یا ہر جو برائی کو فروغ دیتے ہیں اور فحاشی کو اور عریانی کو جو فضائی چینل نشر کرتے ہیں، جو فضائی چینل نشر کرتے ہیں اور دن رات فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، دن اور رات فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر ان کے دین و ایمان کو اور ان کی اخلاق کو بگاڑتے ہیں اور خراب کرتے ہیں۔ ایسے فضائی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے فضائی چینلوں کو نہ دیکھیں اور اسی طریقے سے ان جگہوں سے جو فتنوں کے جو مقامات ہیں اور فتنوں کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں سے دور رہیں، ان جگہوں پر نہ جائیں۔ اسی طریقے سے اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ایسی جگہ سے ایک مسلمان کے لیے دور رہنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو گانے اور میوزک کی مجلسوں میں جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو بیہودہ مجالس ہیں اور بیہودہ محفلیں ہیں، ان سے دور رہنے میں ہی فتنوں سے نجات ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم موجودہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تمام سوشل میڈیا وغیرہ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو فضائی چینل ہیں ایسے فضائی چینل نصب نہ کریں جو رات دن فحاشی کو اور برائی کو نشر کرتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں اور فتنوں کے جگہوں سے بھی دور رہیں۔ اسی طرح سے فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا چوتھا راستہ یہ ہے، فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا چوتھا راستہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں اور فتنوں کے اوقات میں ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بکثرت ہم عبادت کریں۔ الاکثار من عبادت اللہ عز وجل والتزود بطاعت اللہ، یعنی فتنوں کے اوقات میں اور فتنوں کے دور میں ہمیں بکثرت اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہیے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حرج میں یعنی فتنے کے وقت میں اور فتنوں کے وقت میں یا پہلے قتل و غارت گیری کے دوران یا قتل و غارت گیری کے وقت میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ہے. میری طرف ہجرت کرنا ہے یعنی میری طرف ہجرت کرنے کا کے برابر ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ المراد بالحرج فی الحدیث الفتنہ. اس حدیث میں العبادت فی الحرج جو واقع ہوا ہے لفظ آیا ہوا الحرج اس سے مراد فتنہ ہے. اور فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ عبادت کے فتنوں کے وقت میں لوگ عبادت سے غافل لیتے ہیں, عبادت سے غفلت برتتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو عبادت کے لیے فارغ ہوتے ہیں اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کے اوقات میں اور فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم عبادت میں مشغول رہیں. آج کی اس پرفتن دور میں جبکہ فتنوں کی ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے میرے بھائیوں, اور لوگ فتنوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, فتنوں کی طرف دوڑ رہے ہیں, فتنوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں, فتنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایسے اور پھر ایسے لوگوں سے عبادت میں غفلت ہو رہی ہے, لاپرواہی ہو رہی ہے. تو اس لیے اور یہ در حقیقت جو ہے نا فتنے اصل میں لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیتے ہیں. اس لیے آج اگر ہم میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کے فتنے ہیں, موبائل کے فتنے ہیں, انٹرنیٹ کے فتنے ہیں اور بھی دیگر فتنے ہیں, ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین جو علاج ہے وہ طریقہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا, ان الصلاۃ, نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز یعنی عبادت ہے. عبادت اگر آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ فتنوں سے خود بخود بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی. تو اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اور اس میں اپنا وقت لگائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو فتنوں سے بچنے کا ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں اور فتنوں کے وقت میں بکثرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. شیخ ذرا وقت بتلا دیجیے. تو اسی طریقے سے فتنوں سے نکلنے کا ایک اور فتنوں سے بچنے کا ایک اور راستہ ہے اور ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم بکثرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں. فتنوں سے بچنے کے لیے ہم بکثرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور الہا وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اے اللہ تو ہمیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے تو اللہ ہمیں بچا لے اور محفوظ رکھ. ہمیں فتنوں سے پناہ بھی مانگنا چاہیے اور فتنوں سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے بچنے کی اور فتنوں سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن, کہ لوگوں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو, تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم فتنوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. خود ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے قاعدے عقیدہ میں آخری جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے پناہ مانگنے کی 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا ومن فتنة الممات. اس میں آیا ہوا کہ اللہ ہم زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم اور آپ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعا کرنی چاہیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں سے
ताला दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें फितने से बचाएगा। और भी बहुत सारे असबाब व वसाइल बच सकते हैं, लेकिन गालिबन हमारा वक्त शायद खत्म हो गया है शायद। हाँ जी, मरहबा, किसी ने जवाब दिया, उसको जी। फिर तो दोस्तों एक और 1 मिनट बाकी है। फितने से बचने का एक और रास्ता है, वो ये है कि मुसलमानों की जमात और उनके इमाम को के साथ वाबस्ता रहना। मुसलमानों की जमात और उनके इमाम के साथ लाजिम पकड़ना, ये फितने से बचने का एक रास्ता है। और इस सिलसिले में एक हदीस आई है किताबुल फितन सही बुखारी में। वो हदीस है, मुझे अंदेशा का वक्त नहीं है और हमारे साथियों की तरफ से ये ऐलान हो चुका है, उन्होंने इशारा कर दिया कि वक्त आपका ख़त्म हो चुका है। तो इसी पर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम भाइयों को दीन इस्लाम पर साबित इस्तिकामत और सवाब कदमी नसीब फरमाए। और फिर अल्लाह ताला हमें तमाम ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से अल्लाह ताला हमको और आपको बचाए और अल्लाह ताला हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। और सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। بدعمكم تستمر دعوتنا.